اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خرید و فروخت کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ آخری ہم نے بیان کیا تھا کہ قیمت پہلے سے طے کر لینا۔ جو بھی معاملہ کرنا ہو نا، اس کے جو معاملات ہیں، کتنی کی لینی ہے، کتنی کی بیچنی ہے، چیز کیسی ہوگی، کیسے کے ساتھ ڈیل کروں گا، کوئی شرائط رکھنی ہو، مثلا گارنٹی لے، پہلے سے یہ ساری چیزیں طے کر لینا۔ ہم نے بتایا تھا یہاں ہمارے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم مروت کی وجہ سے، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کے اوپر ہمارا بڑا اعتماد ہے، بعد میں جب چیز خراب نکلتی ہے جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں، جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں اور رشتے بھی ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے شرعی اصول کیا ہے؟ قیمت پہلے سے طے کر لینا، معاملہ پہلے سے طے کر لینا، بے شک سگے بھائی کیوں نہ۔ بیع میں دھوکہ نہ کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دھوکہ دے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دودھ میں پانی نہ ملانا۔ صفوان بن سلیم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا گزر ایک بندے پر سے ہوا اور دودھ میں پانی ملا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس وقت سے ڈرو، یا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ تجھے کہیں گے اس پانی کو دودھ سے نکال دے، ٹھیک ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ قرآن کریم 30واں پارہ سورۃ المطففین آیت نمبر 1، 2، 3، ویل للمطففین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی خرابی ہے ناپ تول کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب خود کوئی چیز لیتے ہیں پوری ناپ کر لیتے ہیں، ذرا بھی کمی۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو دیتے ہیں نا، چاہے وہ تول کر دیتے ہیں چاہے ناپ کر دیں، تو کیا کرتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ خود دے تو ایک ایک چیز کا حساب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تھوڑا سا اور ڈال دو، ذرا دینے کی باری تو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی ڈنڈی مارنا سمجھتے ایک محاورہ ہے، پتہ ڈنڈی مارنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ترازو ہوتی تھی، پرانی ترازو دیکھی نا، اس کی یہ ایسے دو ڈنڈیاں سی ہوتی تھی، اوپر بھی ایسے پکڑتے تھے، ڈنڈی ہوتی تھی نا، اس کا کیا جھکا دو، تھوڑا سا ایسے وزن دیتے تھے نا، تو جس طرف وہ پتھر پڑے ہوتے تھے وہ وزن کیا ہو جاتا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری چیز دبائے نا جس طرح وہ جھک جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب مثلا انہوں نے کلو چیز دینی ہے نا، تو 3 پاؤ چیز ڈال کر دوسرے تھوڑا ایسا دباتے تھے، ڈنڈی مار دیتے تھے۔ ڈنڈی مارنا سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ پرانی ترکڑیاں جنہوں نے دیکھی ہیں، جو نئی نسل ہے ان کو تو کیا کہتے ہیں، وہ سب کچھ الیکٹرانک ملا ہوا ہے نا، جنہوں نے ترکڑیاں دیکھی ہیں، ترکڑیاں سمجھتے ہیں نا، اردو میں اس کو ترازو کہتا ہے، جماعت اسلامی کا جو انتخابی نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، جھکتا تولنا، کسی کو دے نا تھوڑی سی زیادہ چیز کر دیں، تھوڑی سی زیادہ چیز تولنے میں جلدی سے کام نہ لینا۔ ہر دن ترازو کو صاف کرنا اور باٹ وغیرہ کی کمی، باٹ پتہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ جو پتھر ہوتے ہیں نا، جو لوہے شوہے کو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو باٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ ایک بات یاد رکھیں نا، یہ پاکستان میں باقاعدہ ایک ادارہ ہے، اسلام آباد میں ان کا دفتر ہے، پہلے دکانوں پر بھی آتے ہوتے تھے، یہ جو کلو یا سیر ہوتا ہے اس کے نیچے ایک سوراخ سا بنا ہوا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے دکانداری کیا دیکھا کبھی غور سے، وہ ہر سال آتے ہوتے تھے، چاچی یہ اللہ کا نظام ہے، لوہا گھس جاتا ہے، رکھ کرنا، تو سال میں کیا کہتے ہیں، کبھی جو ہے نا 10 گرام گھس جاتا تھا، کبھی 20 گرام گھس جاتا تھا، کبھی 30 گرام۔ اس میں کیا کرتے تھے، جن لوگوں نے گاڑی کو ٹائروں کی بیلنس کرائی ہے نا، وہ کیا لگاتا ہے بیچ میں، ویٹ لگاتے ہیں، تو یہ اس سوراخ میں تھوڑا سا سکہ لگا، جتنے گرام کم ہوتا تھا اتنا سکہ لگا جاتا ہے، دوبارہ کلو کیا ہو جاتا تھا، پورا ہو جاتا تھا۔ جو پرانے لوگوں نے پتہ ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے نہیں۔ تو شریعت نے اصول کیا بتایا ہے؟ ہر دن ترازو کو صاف کر لینا، جس طرح میں تولتا ہوں مٹی وغیرہ نہ لگی ہو، زیادہ نہ ہو جائے، بعض وہ کاغذ وغیرہ کوئی چیز رکھتے ہیں نا تولنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ باٹ وغیرہ کی کمی پوری کر لینا، یہ جو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیک ٹھاک کر لینا۔ یہ اس لیے تھا کہ ویل للمطففین کی وعید میں شامل نہ ہو۔ بیچی اور خریدی ہوئی چیز کو واپس لینے پر راضی ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان بیچی یا خریدی ہوئی چیز کو واپسی پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مزدور رکھنے کے آداب، کام کے لیے کوئی مزدور رکھے نا اجرت پر تو اس کے آداب کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ کل جی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آڑا محلہ میں نیچے مسجد ہے، خلفائے راشدین مسجد، وہاں ختم بخاری شریف ہے۔ یہ جو کوئی فوت ہو جائے وہ والا ختم نہیں ہے، اچھا
یہ صحیح بخاری شریف پڑھ کر ختم ہوئی، جیسے بچے قرآن پڑھ کر ختم کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، یہ وہ والا ختم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا نہیں سمجھنا. ہمارا کچھ چیزیں مستعمل ہوتی ہیں نا عرف عام میں، عرف عام سمجھتے ہیں نا، ختم تو فوراً ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ وہ بیچارہ شاید مار گیا ہے تو پیچھے روٹی کھلائیں گے. ہاں جی، تو یہ وہ والا ختم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کریم کے بعد حدیث شریف کی سب سے مستند کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقوال کی بخاری شریف، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد ایسی حدیث کی کتاب جس میں صحیح ترین احادیث ہیں. اکثر احادیث کیا ہیں؟ صحیح ہیں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. تو ہمارے یہاں مدارس میں معمولی ہوتا ہے کہ ہم 7 سال مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، 8ویں سال حدیث شریف پڑھتے ہیں، پھر بخاری شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جس دن بخاری شریف کا آخری سبق ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک کلاس کیا ہو جاتی ہے؟ آف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو نیچے بنات کا مدرسہ، بچیوں کا مدرسہ ہے، تو ان کے لیے انہوں نے بندوبست کیا ہے. اوپر ہمارے بہت بڑے عالم ہیں مولانا شفیق الرحمان صاحب، وہ بخاری شریف کا آخری درس دیں گے. آپ سے گزارش یہ برکت والی مجلس ہے، صبح 10 بجے شروع ہوگا، 10 بجے سے لے کر ظہر تک. آپ خود بھی شامل ہوں، اپنے دوستوں کو بھی شامل ہیں. علماء کی مجالس میں شامل ہونا، علمی مجالس میں شامل ہونا، جہاں یہ فائدے کا باعث ہوتا ہے وہاں سے بڑی برکتیں آتی ہیں. جہاں یہ فائدے کا باعث ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننا، اس سے آپ کو علمیت پتہ چلے گی، اس سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بارے میں پتہ چلے گا. آپ سے گزارش ہے کل صبح 10 بجے مسجد خلفاء راشدین آڑا محلہ میں، ٹھیک ہے جی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.